لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، باب الأسامي. عن محمد بن الحنفية عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت إن ولد لي بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال نعم. رواه أبو داود. وقال في الدر المختار من كان اسمه محمدا لا بأس بأن يكنى أبا القاسم، لأن قوله عليه الصلاة والسلام سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي قد نسخ، لأن عليا رضي الله عنه كنى ابنه محمد بن الحنفية أبا القاسم. یہ باب ہے ناموں کے متعلق کہ نام، بچوں کے نام رکھنے کے احکام اور آداب سے متعلق. باب الاسامی اس کا عنوان ہے. اسامی یہ لفظ اسماء جو کہ اسمن کا پلورل یا جمع، اسمن جس کو اردو میں نام کہتے ہیں، نام کو عربی میں اسمن کہتے ہیں، اور اس کی جمع یعنی پلورل ہے اسماء، اور اس کی پھر دوبارہ پھر اور ایک جمع آتی ہے اسامی. مطلب یہ ہے کہ نام رکھنے کے آداب اور احکام کا یہ بیان ہے. ماں باپ کے اوپر بچوں سے متعلق جو حقوق لازم ہیں، جیسے اولاد پر ماں باپ کے حقوق ہیں، ایسے ہی ماں باپ پر بھی بچوں کے کچھ حقوق ہیں. من جملہ ان حقوق کے یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہو تو باپ اس کا اچھا اور بھلا نام رکھے اور اس کا عقیقہ کرے، اس کی اچھی تعلیم و تربیت کرے، اور پھر جب وہ بالغ ہو جائیں تو پھر ان کے لیے کوئی مناسب رشتہ دیکھ کر ان کا نکاح کریں. یہ اولاد کے متعلق ماں باپ کے اوپر جو حقوق واجب ہوتے ہیں اولاد کے، ان کے من جملہ یہ. چنانچہ حضرت محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں، بڑے جلیل القدر بزرگ ہیں، حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے، حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے صاحبزادے ہیں یہ محمد بن حنفیہ. عام طور پر عامت المسلمین میں تو حضرت علی کے صاحبزادے کے طور پر امام حسن اور امام حسین معروف ہیں، لیکن حضرت علی کے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے وصال کے بعد جن ازواج سے آپ نے نکاح کیا اور بھی صاحبزادے ہیں. اسی طرح یہ محمد نامی ایک صاحبزادے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہیں، لیکن بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بطن سے نہیں ہیں، تو یہ محمد بن حنفیہ کہلاتے ہیں. اسی فرق کو بتانے کے لیے کہ یہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی نسل میں نہیں ہیں، بلکہ ایک قبیلے بنو حنیف کی ایک خاتون جو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہا کی زوجہ ہیں، ان کے بطن سے حضرت علی کے یہ صاحبزادے ہوتے ہیں. اس لیے اس فرق کو بتانے کے لیے عموماً ان کو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں ہے ان کا نام محمد بن علی بن ابی طالب. جیسے حسین بن علی بن ابی طالب، حسن بن علی بن ابی طالب، ایسے ہی یہ محمد بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. لیکن فرق بتانے کے لیے کہ کہیں کسی کو
یہ مغالطہ نہ ہو جائے کہ حضرت علی کے جب صاحبزادے ہیں تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے بطن سے ہوں گے، کسی کو مغالطہ ہو سکتا ہے۔ اس مغالطے کو دفع کرنے کے لیے محدثین اور علماء ان کا نام محمد بن حنفیہ ان کی والدہ کی طرف نسبت کر کے کہتے ہیں۔ تو یہ محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں روایت کر رہے ہیں اپنے والد سے، یعنی حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے۔ قال کہ حضرت علی نے کہتے ہیں، حضرت علی کا بیان ہے، میں نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ اس بارے میں ذرا کچھ مجھے ارشاد فرمائیے، مجھے بتائیے کہ اگر مجھے آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اگر مجھے کوئی لڑکا پیدا ہو تو کیا میں اس کا نام آپ کے نام پر اور اس کی کنیت آپ کی کنیت پر رکھ سکتا ہوں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں۔ اس کو روایت کیا ہے امام ابو داؤد نے۔ اس سوال کا دراصل مقصد یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سابق میں کسی موقع پر یہ ارشاد فرمائے تھے کہ تم اپنے بچوں کا نام اور کنیت میرے ہی نام اور کنیت پر مت رکھو، کیونکہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام، تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ تصور کیجئے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کسی مجلس میں تشریف فرما ہوں اور کوئی شخص اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہوا ہو اور وہ شخص اپنے بیٹے کو بلانے کے لیے محمد کہہ کر پکارے اور حضور وہاں تشریف فرما ہو، تو حضور کے ساتھ یہ بے ادبی کا شاید، اگرچہ کہ اس کی نیت حضور کے ساتھ کوئی بے ادبی کی نہیں، لیکن حضور کے موجود ہوتے ہوئے محمد کہہ کر نام سے پکارنا تو تھوڑی دیر کے لیے اچانک حضور کی توجہ بھی ادھر پلٹ سکتی ہے۔ حضور اگر محو گفتگو ہوں تو ایک حضور کا خیال ادھر جا سکتا ہے، تو حضور کے ساتھ اتنا بھی ہونا یہ مناسب نہیں تھا۔ اس لیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم شرعی کے طور پر ارشاد فرمایا کہ تم میرے ہی نام اور کنیت پر اپنے بچوں کے نام اور کنیت مت رکھو۔ لہذا حضرت علی رضی اللہ عنہ اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے کہ حضور کے دنیا میں تشریف فرما ہوتے ہوئے یہ بے ادبی کا شائبہ ہے، لیکن حضور کے وصال فرما جانے کے بعد یہ بے ادبی، یہ جو علت ہے، یہ ریزن ہے، جب ختم ہو جا رہا ہے تو اگر ہم حضور کے نام مبارک کی برکت اپنے بچوں کے لیے حاصل کریں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے حضرت علی نے حضور سے اس بات کو کنفرم کر لیا، تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی اجازت بھی دے دی۔ چنانچہ اس سلسلے میں فقہ حنفی کی جو مشہور کتاب ہے در مختار، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس آدمی کا نام محمد ہو تو اس کی کنیت ابو القاسم رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ حضور ابتدا میں منع کر دیے تھے کہ تم اپنے بچوں کا نام بھی میرے نام پر رکھیں اور پھر میری ہی کنیت سے اس کی کنیت رکھیں، کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا اسم مبارک ہے محمد اور حضور کی کنیت ہے، کنیت ابو القاسم ہے، اور کنیت عرب میں عام طور پر ان کے اولاد سے باپ کو نسبت دیتے ہوئے رکھی جاتی، اور اس اولاد میں بھی بطور خاص نرینہ اولاد اور اس میں سب سے بڑے بیٹے کی جانب نسبت دیتے ہوئے باپ کے نام کو پکارا جاتا، جیسے کہ خود حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی کنیت، ان کے صاحبزادے اور صاحبزادیوں کے درمیان ان کے صاحبزادے وہ بھی حضرت امام حسین نہیں بلکہ بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن کی نسبت سے ابو الحسن ہے، کیونکہ بڑے بیٹے کی نسبت سے عرب میں باپ کو پکارا جاتا کہ اے فلاں کے باپ، اے حسن کے والد، اے فلاں کے والد، اے عبداللہ کے والد، اے عبد الرحمن کے والد، اے زید کے والد، اس طرح عرب میں رواج تھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بڑے صاحبزادے ہیں شہزادے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ جو بچپن میں وصال فرما گئے،
تو ان کی نسبت سے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی کنیت ہوتی ہے ابو القاسم، کہ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کے والد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طرح حضور کی کنیت ہوئی ابو القاسم، اور آپ کا اسم مبارک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ابتدا میں منع فرمایا تھا کہ تم میرے ہی نام پر اپنے بچوں کا نام رکھتے ہوئے کنیت بھی میری ہی کنیت سے رکھیں، اس سے حضور نے منع کیا۔ لیکن حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے بعد جب کسی قسم کا اس میں کوئی اشتباہ کہ حضور کے نام کے ساتھ کسی اور کے نام کا ٹکراؤ ہونے کا جب اندیشہ باقی نہیں رہا، تو اس لیے بعد کے زمانے کے لوگوں کے لیے اس کی اجازت دے دی گئی کہ اب حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے بعد اگر کوئی شخص حضور ہی کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھتے ہوئے پلس اپنے بیٹے کی کنیت ابو القاسم رکھتا ہے تو اب اس میں کوئی حرج اور قباحت کی بات نہیں رہی، کیونکہ وہ جو ریزن تھا، وہ جو علت تھی، صرف حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اس دنیا میں ظاہری حیات کے ساتھ تشریف فرما ہونے کی حد تک تھی۔ اس لیے فرما رہے ہیں کہ جس آدمی کا نام محمد ہو تو اس کا نام، اس کی کنیت ابو القاسم رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ جو ارشاد فرمایا تھا سابقہ زمانے میں کسی موقع پر کہ لوگو تم میرے نام پر اپنے بچوں کے نام تو رکھ سکتے ہو لیکن ساتھ میں میری کنیت مت جمع کرو، میرے نام پر اپنے بچے کا نام رکھتے ہوئے اس کی کنیت جمع مت کرو۔ یہ جو حضور کا ارشاد ہے یہ بعد میں منسوخ ہو گیا، کیونکہ علی رضی اللہ عنہ سے یہ ثابت ہے، حضرت علی کی سیرت سے، کہ آپ نے اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ جن کا نام محمد تھا، ان کا نام محمد ہوتے ہوئے آپ نے ان کی کنیت ابو القاسم رکھی تھی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ ممانعت اور یہ پابندی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات ظاہری کے حد تک تھی۔ اب حضور کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد وہ ممانعت باقی نہیں رہی، تبھی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادے کا نام محمد کے ساتھ ابو القاسم کنیت اختیار فرمائی۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا ان امرأة قالت یا رسول اللہ انی ولدت غلاما فسمیتہ محمدا وکنیتہ ابا القاسم فذکر لی انک تکرہ ذلک فقال ما الذی احل اسمی وحرم کنیتی او ما الذی حرم کنیتی واحل اسمی رواہ ابو داود۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک خاتون نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے ایک لڑکا تولد ہوا تو میں نے اس کا نام محمد رکھنے کے ساتھ ابو القاسم اس کی کنیت بھی رکھی ہے، اس کا نام محمد بھی رکھا ہے اور اس کی ساتھ میں اس کی کنیت میں ابو القاسم بھی رکھ دیا، یعنی بالکل حضور کا نام ہو بہو ہو گیا۔ اگر محمد رکھ دیا جاتا اور ابو القاسم نہ رکھا جاتا تو یہ حضور کا نام مکمل نہیں ہوتا، یا ابو القاسم رکھ دیا جاتا، محمد کے بجائے کچھ اور نام رکھا جاتا، کنیت لے لی جاتی، نام کچھ اور رکھا جاتا، یا نام حضور کے اسم مبارک کے مطابق رکھا جاتا، کنیت کوئی اور دوسری رکھی جاتی، تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا مکمل نام اس میں شامل نہیں ہوتا۔ لیکن اس خاتون نے نام اور کنیت پوری طرح سے حضور کے نام کو اختیار کیا، تو وہ خاتون کہنے لگی میں نے آپ کے نام کے مطابق اپنے بیٹے کا نام محمد اور آپ کی کنیت کے مطابق اس بچے کی کنیت میں نے ابو القاسم رکھ دی ہے۔ پھر اس کے بعد مجھ سے یہ بتایا گیا، وہ خاتون حضور سے کہہ رہی مجھ سے یہ بتایا جانے لگا کہ آپ ایسا کرنے کو ناپسند فرماتے ہیں، اس طرح کرنا آپ کو ناپسند ہے، وہ خاتون حضور سے کہنے لگی۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ آخر وہ کون سی بات ہے جو میرے نام کو تو حلال کرتی ہے اور میری کنیت کو حرام کر دیتی ہے؟
یا پھر حضور نے اس طرح فرمایا کہ وہ کون سی وجہ ہے جس نے میری کنیت کو حرام کر دیا البتہ میرے نام کو حلال کیا. اس کو روایت کیا ہے امام ابو داؤد نے. مطلب یہ ہے کہ حضور اس خاتون کے لیے یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اب نام جب رکھ دیا ہی گیا، کہ حضور کی یہ ہدایت عام طور پر اس وقت ہوا کرتی کہ لوگ ابھی نام رکھے نہیں، نام رکھنے سے پہلے اگر وہ کچھ تجویز کر رہے ہوتے ہیں تو حضور کا یہ مشورہ ہوا کرتا کہ اس طرح کرو کیونکہ یہ آداب کی رعایت اس میں ملحوظ رہے گی. لیکن چونکہ وہ خاتون نام رکھ چکی تھی، نام رکھنے کے بعد آ کر عرض کی، تو چونکہ یہ شریعت میں کوئی حرام درجے کی چیز نہیں، کوئی حرمت کے درجے میں یہ چیز نہیں تھی، بلکہ یہ صرف نام رکھنے کے آداب سے متعلق ایک بات تھی. چونکہ وہ خاتون نام رکھ چکی تھی اور یہ شریعت میں کوئی جس طرح کے قرآن کے اندر نص قطعی سے کوئی چیزیں حرام کر دی جاتی ہیں، اس طرح کی کوئی حرام بات تو تھی نہیں. تو اس لیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ اس کو ایک آداب کے طور پر، نام کے آداب کے طور پر حضور نے اس کا ذکر فرمایا تھا، تو اس لیے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نفس مسئلے کے حکم کے طور پر ارشاد فرمائے کہ اگر تم میرے نام پر نام بھی رکھ دیں اور ساتھ میں کنیت بھی ملا دی ہیں تو یہ کوئی اسلام میں یا شریعت میں کوئی حرام کام تو ہے نہیں. البتہ اس کے اندر کراہت کی جو وجہ تھی وہ وجہ بیان کر دی گئی. اس کو روایت کیا ہے امام ابو داؤد نے. وعنها قالت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغیر الاسم القبیح رواہ الترمذی. اور یہ روایت بھی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے. وہ کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ جو نام برا ہوتا، برے ناموں کو حضور بدل دیا کرتے. جو نام برے ہوتے حضور اس کو بدل دیتے. کہ اگر کسی بچے کا نام معنی کے اعتبار سے، مطلب کے اعتبار سے یا کسی اور وجہ سے خراب ہوتا، بدنما ہوتا، تو پھر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس طرح کے ناموں کو بدل دیا کرتے. اس کو روایت کیا ہے امام ترمذی نے. اسی لیے نام رکھنے کے آداب و احکام میں بتایا گیا کہ نام رکھتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس کے اچھے معنی ہو اور اس کا مطلب بھی اچھا نکلتا ہو اور اس سے کوئی بدفعلی بھی نہ نکلتی ہو. اسلام میں نیک فعلی، نیک شگون جائز، بدشگونی اور بدفعلی لینا، کہ کسی نام کا غلط مطلب لینا، ایسا نام کہ جس سے کوئی غلط مطلب لوگ نکال سکتے ہیں، تو اس کی اجازت نہیں ہے. تو اس لیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ایسے ناموں کے رکھنے سے بھی منع کرتے ہیں جس میں کوئی بدشگونی کا شائبہ ہوتا اور اس طرح کے ناموں کو بدل ڈالتے. اسی لیے حکم یہ دیا گیا کہ سب سے بہترین نام وہ ہیں جو اللہ رب العزت کی جانب عبدیت کی نسبت کے ساتھ جو نام رکھے جاتے ہیں. اللہ رب العزت کے نام پر ادھر تشریف لائے ہوں، اوپر تشریف نہیں آئے. اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ کی جانب عبدیت کی نسبت کے ساتھ جو نام رکھے جائیں وہ سب سے پسندیدہ نام قرار دیے گئے. اس کے بعد دوسرا درجہ پسندیدگی کا، دوسری جو بات بتائی گئی وہ یہ کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے نام پہ نام رکھے جائیں، یا پھر صحابہ کرام صحابیات کے نام پر نام رکھے جائیں، یا اہل اللہ اور صالحین کے نام پر نام رکھے جائیں، اور کوئی نام بھی ایسا نہ رکھا جائے کہ جس کا کوئی غلط معنی اور کوئی غلط مطلب نکلتا. وعن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدعون یوم القیامة باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم رواہ احمد و ابو داود. سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو روز قیامت تم کو تمہارے ناموں سے اور تمہارے باپ دادوں کے ناموں سے پکار کر بلایا جائے گا، لہذا تم اپنے ناموں کو اچھے رکھا کرو
اس کو روایت کیا ہے امام احمد اور امام ابو داؤد نے۔ تو اس کے اندر ایک اور بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ نام برا کیوں نہیں رکھنا چاہیے، کہ برے معنی والا نام دنیا میں تو خیر دنیا کی رسوائی تو چند روزہ ہے، لیکن مگر جب نام آدمی جو نام رکھے گا اچھے معنی والا یا برے معنی والا، جو نام وہ رکھے گا سارے لوگوں کے روبرو روز محشر اسی نام سے پکارا جائے گا۔ تو اس لیے نام اگر اچھا ہوگا تو اس کی سرخ روئی کا باعث ہوگا روز قیامت، اور اگر کوئی نام غلط معنی والا یا برا نام یا بدکردار لوگوں کا نام، فاسق و فاجر لوگوں کا نام رکھ لے گا تو پھر روز قیامت وہ آدمی کی رسوائی کا باعث ہوگا بجائے سرخ روئی کے۔ اس لیے اچھے ناموں کا انتخاب کرنا چاہیے، اہل اللہ اور صالحین کے ناموں کی طرف توجہ رکھنی چاہیے۔ لوگ عام طور پر ایک مزاج بنا رکھے ہیں کہ نام نیا ہونا، پرانا نام نہیں ہونا۔ نام پرانا ہو کوئی حرج نہیں، لیکن اچھے معنی والا ہو، انبیاء اور اہل اللہ اور صالحین کی نسبت والا ہو۔ نئے نام کے چکر میں لوگ بسا اوقات ایسا بھی ہو رہا ہے کہ فاسق و فاجر ناچ گانے والے لوگوں کے نام رکھ لیتے ہیں، بلکہ بعض وقت تو ایسے نام بھی رکھ لیتے ہیں جس کا کوئی معنی ہی نہیں ہوتا، بالکل بے معنی اور فضول معنی والے نام بھی رکھنے میں آ جاتے ہیں۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ نام رکھ لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ نام ایسا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نام دیکھنے میں ان کو اچھا اور نیا دکھ جاتا، لیکن وہ اصل معنی کے اعتبار سے، کیونکہ عربی زبان سے لوگ واقف نہیں ہوتے، عربی یا فارسی سے، اب وہ فارسی یا عربی زبان کا لفظ رہتا، اور فارسی یا عربی زبان میں جب اس کو دیکھا جائے تو کسی جانور یا کسی بے جان چیز وغیرہ کے معنی نکلتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی نادانی کی حرکتیں کرتے ہیں لوگ۔ تو اس طرح کوئی بھی نام رکھنے سے پہلے جانکاری رکھنے والے علماء وغیرہ سے اس بارے میں مشورہ کر لینا چاہیے، اس کے بعد نام کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اور ایک چیز یہ ہو رہی ہے آج کل نام رکھنے کے معاملے میں، انٹرنیٹ پر جاتے ہیں اور اس انٹرنیٹ پر سرچ کر لیتے ہیں، ناموں کی اس پہ کوئی فہرست نکل جاتی ہے، اور اس میں کچھ ایک آدھ ٹائٹل بنا ہوتا ہے، اچھے نام، نئے نام یا خوبصورت نام وغیرہ، کچھ ایسے ٹائٹل لگے ہوتے ہیں۔ تو اس کی بنیاد پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سائٹ پر کچھ اچھے نام مل جائیں گے، لیکن مگر ہوتا یہ ہے کہ وہ یہی خرابیاں اس میں لازم آتی ہیں۔ اور ایک خرابی اس لیے بھی لازم آتی ہے کہ انگریزی میں نام سرچ کرتے ہیں، تو انگریزی لکھت میں اگر وہ لفظ عربی زبان کا ہو یا فارسی زبان کا ہو، تو اب مثلا یہ کہ عربی زبان میں ہا اور ہا، مثال کے طور پر ایک بات میں کہہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پر یہ آپ اس کو ذہن میں رکھیے کہ ہا اور ہا، اب اس کو پروناؤنس کرنے کے لیے انگریزی میں ایک ہی لیٹر ہے، ہمارے پاس عربی میں اپنی جو عربی زبان ہے، قرآن کی زبان، بلکہ جو ساری زبانوں کی ام اللسان ہے، عربی زبان کے اندر اللہ رب العزت نے دو حروف رکھے، ایک ہا جیم کے بعد جو ہا آتی ہے ہے سے حامد والی، اور ایک دوسری ہا جو حمزہ کے پاس آتی ہے، جو چشمی ہا یا سادی ہا جو حمزہ کے پاس، حاجرہ میں جو ہا آتی ہے۔ تو یہ جب ہم اس کو انگریزی میں جب لکھنا چاہیں گے تو اس کے لیے کوئی دو الگ الگ لیٹر نہیں ہے، دو الگ حروف نہیں ہے، دونوں کے لیے انگریزی میں ایچ آتا ہے، ہا کے لیے بھی ایچ آتا ہے۔ تو اب دیکھیے آپ کہ میرے ساتھ جو ایک میرے جان پہچان کے ایک صاحب نام رکھ لیے، نام رکھ لینے کے بعد دونوں نام رکھائی کا کارڈ بھی چھپا دی، انٹرنیٹ سے انگریزی میں نام سرچ کر لیے، اور نام تھا وہ نبیہہ، نبیہہ NABEEHA، نبیہہ، یہ انگریزی میں ان کو لکھا ہوا مل گیا۔ اب اس کو جب انہوں نے نام رکھائی کے لیے اردو میں چھپایا تو انہوں نے لکھ لیا نون بے یہ ہے جھٹکے والی ہا یا گولتا سمجھیے آپ، نبیہہ، رخے میں چھپ گیا ہے، اس کے نام رکھائی کے طور پر وہ بٹ رہا ہے سارے خاندان میں، رشتہ داروں میں، دو صحباب میں۔ تو اب یہ جو نبیہہ ہاتھ سے لکھا گیا، اس کا معنی ہوتا ہے، یہ کتے کے بھونکنے کو کہتے ہیں نباح، کتے کے بھونکنے کی آواز کے لیے یہ لفظ آتا ہے عربی زبان میں، جبکہ اصل وہ انگریزی میں جو لکھا ہوا تھا
وہ اردو میں یا عربی میں لکھا جانا چاہیے تھا، وہ اخیر میں جو ہاں آتی ہے یا کے قریب، دو چشمی ہاں سے، نبی ہا، اس کے معنی ہوتے ہیں بیدار مغز، چوکنا، ہوشیار، سمجھدار، یہ معنی اس کے۔ تو انہوں لفظ تو اچھا لے لیے لیکن سمجھ نہیں سکے انہوں، اب اس کا پروننسیشن، اس کا تلفظ اردو یا عربی میں کیسے ہونا چاہیے، ہاں سے لکھ دیے، انہوں لکھے یا کاتب لکھ دیا، بہرحال کس کی غلطی ہوئی، تو ہونا چاہیے تھا وہ ہاں سے، اور لکھ دیا گیا ہاں سے۔ اتنے بڑے خراب معنی بن گئے اس کے، اور ان کو اندازہ بھی نہیں ہے اور بٹنا لکھ گیا۔ بعد میں ان کو توجہ دلایا، بتایا کہ یہ ایسا ایسا ہے، تو پھر جب وہ واقف ہوئے، سمجھے، تو یہ خرابیاں لازم آتی ہیں۔ تو یہ اگر ایک مرتبہ اگر خدا نخواستہ اس بارے میں اگر توجہ نہیں ہوئی اور وہ نام اسی طرح لکھا جاتا رہا، تو بڑے ہو جانے کے بعد، کافی عمر کے بعد اگر جب کوئی توجہ دلایا تو اس وقت تک کافی وقت نکل گیا ہوتا، اب اس کے بعد تبدیل کرنا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کسی سے مشورہ کر لینا چاہیے، جانکاری رکھنے والے علماء سے۔ تو یہ چند باتیں درس حدیث سے متعلق تھیں آج کی اس گفتگو میں۔ تو دو چار باتیں فقہی احکام سے متعلق بھی آپ حضرات کے گوشے گزار کی جاتی ہیں۔ درس فقہ میں ہمارا سلسلہ باب المسح علی الخفین کے تکمیلے تک پہنچا تھا۔ گزشتہ نشست میں مسح علی الخفین، موضوع پر مسح کا بیان ہم مکمل کیے۔ اب اس کے بعد کوئی زخم لگ جائے یا ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کے اوپر جو پٹی باندھی جاتی ہے یا پلاسٹر چڑھایا جاتا ہے، تو اس پر مسح کرنے اور ایسی صورت میں وضو کرنے کے کیا احکام ہیں، اس بارے میں یہ فصل ہے۔ تو اس سے متعلق کچھ باتیں ہم آج سن کر پھر مابقی جو حصہ ہے اس کا آئندہ کی نشست میں مکمل کریں گے۔ فصل اذا افتصد او جرح او كسر عضوه فشده بخرقة او جبيرة وكان لا يستطيع غسل العضو ولا يستطيع مسحه وجب المسح على أكثر ما شد به العضو وكفى المسح على ما ظهر من الجسد بين عصابة المفتصل والمسح كالغسل فلا يتوقت بمدة۔ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی پچنا لگائے، جس کو حجامہ جیسے کہتے ہیں، او جرحا، یا کوئی آدمی زخمی ہو جائے، اس کے جسم پر کسی مقام پر کوئی زخم لگ جائے، یا اس کا کوئی عضو ٹوٹ جائے، کوئی ہڈی وغیرہ، تو اس نے اپنے اس زخم یا ٹوٹی ہوئی ہڈی کے مقام پر اس نے اگر کوئی پٹی یا پلاسٹر باندھ لیا ہو اور اپنے اس عضو کو وہ دھو نہیں سکتا ہے، اس پٹی کے یا پلاسٹر کے چڑھائے جانے کی وجہ سے اب اگر وہ اپنے اس عضو کو دھو نہیں سکتا ہے پانی سے، حتیٰ کہ اس عضو پر ڈائریکٹ اس چمڑی پر کچا ہاتھ لگا کر مسح بھی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر پٹی بندھی ہوئی ہے اور اس کو کھولنا ڈاکٹر نے اس سے منع بھی کر دیا۔ پٹی جب باندھی جاتی ہے تو ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں، اس کو کھولنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ تو اب ظاہر ہے کہ اب اس عضو کو دھونا بولے تو یا تو پٹی یا پلاسٹر کو ہٹانا پڑے گا، اگر مسح بھی کرنا ہے تو ہٹانا ہی پڑے گا، ڈائریکٹ اگر اسکن پر مسح کرنا ہے تو ظاہر ہے اب وہ پٹی یا پلاسٹر کے چڑھے ہونے کی وجہ سے وہ عضو نہ تو دھویا جا سکتا ہے اور نہ اس پر آپ کچا ہاتھ پھیر سکتے ہیں، مسح بھی ممکن نہیں۔ تو ایسی صورت میں بتا رہے ہیں کہ اس عضو کا جتنا بھی حصہ کھلا ہوا ہے، وجب المسح على اکثر ما شد به العضو، تو ایسی صورت میں اس نے جس پٹی سے اس عضو کو باندھا ہے اس پٹی کے اکثر حصے پر مسح کرنا ضروری ہوگا۔ جس عضو پر پٹی باندھی گئی ہے، مثلا اب وضو کرنے کے موقع پر ہمارے اعضاء جو دھلتے ہیں، چہرہ دھلتا ہے، ہاتھ دھلتا ہے، پیر، ماں باقی اگر گھٹنے کے پاس پٹی بندھی ہوئی ہے تو کوئی حرج نہیں، آپ کو وہاں تو دھونا بھی نہیں ہے نہ مسح کرنا ہے وضو میں۔ اب یہ مسئلہ ہے، اگر وضو کر رہے ہیں تو وضو کے موقع پر چہرہ، ہاتھ، سر اور پیر سے متعلق
غسل کے موقع پر سارے بدن کا اعتبار ہوگا۔ تو اب اگر وضو کے معاملے میں دیکھیں گے تو اعضائے وضو میں سے جس عضو پر پٹی بندھی ہوئی ہے، مثلا یہ کہ اگر ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی ہے تو جتنا حصہ دھونے کے لائق ہے آپ دھو لیں گے۔ اگر یہ پنجے کے پاس پٹی بندھی ہوئی ہے اگر اور نیچے کا حصہ اچھا ہے تو آپ اس حصے کو دھو لیں گے، نیچے کے حصے کو دھو لیں گے آپ، یہ کلائی کے پاس سے لے کر کوہنی تک تو دھو لیں گے۔ اب یہ پنجے پر پٹی بندھی ہوئی ہے تو یہ جو پٹی بندھی ہوئی ہے اس کا اکثر حصے پر مسح کرنا، کچا ہاتھ لے کر اکثر پٹی کا اکثر حصہ، میجر حصہ کور ہو جانا مسح میں، آدھے کو آدھا بھی نہیں، اور کم ہو گیا تو اور بھی بری بات ہو۔ تو لہذا پوری پٹی پر اگر مسح نہ بھی ہوا تو لازم اتنا ضروری ہے کہ پٹی کا اکثر حصہ مسح کے ذریعے سے کور کر لیا گیا ہو۔ پوری پٹی پر مسح کیا جائے تو بہت اچھی بات ہو۔ تو لہذا بتا رہے ہیں وجب المسح علی اکثر ما شد به العضو، اس نے اپنے عضو کو جس پٹی سے باندھا ہے اس کے اکثر حصے پر مسح کرنا لازم ہے۔ اور اسی طرح بتا رہے ہیں وکفا المسح علی ما ظہر من الجسد بین عصابۃ المفتصل، اور پٹی باندھی ہوئی ہو اور اس پٹی کے باندھنے کے درمیان اگر جسم کا کچھ حصہ اگر کھلا ہوا نظر آ رہا ہے، جسم کا کچھ حصہ اگر کھلا ہوا دکھ رہا ہے، یعنی اس حصے پر پٹی باندھی ہوئی نہیں ہے، یعنی پٹی کی لپیٹیں اس طرح لپیٹی گئی ہیں کہ درمیان سے کچھ حصہ جسم کا جلد کا دکھ رہا ہے، پٹی کی ایک پھیر ایسے گئی ہے، پھر اور کچھ فاصلے کے ساتھ دوسری پھیر گئی ہے، اور بیچ میں جلد کا کچھ حصہ کھلا ہوا ہے۔ تو یہ جو کھلا ہوا حصہ ہے اس کو دھو تو نہیں سکیں گے آپ، اس کو دھوئیں گے تو پھر پٹی کچی ہو جائے گی۔ تو لہذا البتہ یہاں پر آپ کچا ہاتھ لے کر یہاں پر ایسے مسح کر سکتے ہیں۔ تو لہذا بتا رہے ہیں کہ اس درمیانی حصے میں دھونا ضروری نہیں ہے آپ کو، بلکہ یہاں پر جسم کا جو حصہ کھلا ہوا یا ظاہر ہے پٹی کے درمیان سے اس حصے پر مسح کر لینا کافی ہوگا۔ اور یہ جو ہم یعنی پٹی باندھا ہوا آدمی مسح جو کر رہا ہے اس کا مسح کر لینا بالکل باضابطہ جسم کو دھو کر وضو کرنے کے برابر سمجھا جائے گا، یعنی جس طرح ایک آدمی جسم کو دھو کر وضو کرتا ہے، اپنے ہاتھ کو دھو کر وضو کرتا ہے، تو جس طرح وہ سمجھا جائے گا اس کا بھی حکم، اگرچہ کہ یہ دھو نہیں رہا ہے بلکہ مسح کر رہا ہے، اس کا حکم بالکل پانی سے دھونے کے برابر سمجھا جائے گا۔ لہذا اس کے لیے کوئی مدت وقت کی مقرر نہیں کی جائے گی، جیسا کہ مسح علی الخفین میں مقیم کے لیے 1 دن اور مسافر کے لیے 3 دن 3 رات بتائی گئی تھی۔ تو کیا اب یہ بھی جو پٹی کے اوپر مسح ہے یہ مسح بھی کیا کوئی لیمیٹڈ رہے گا، ٹائم لیمٹ اس کی رہے گی؟ تو بتا رہے ہیں کہ یہ وہ تو آپ اپنے اختیار سے کر رہے تھے، یہ آپ ایک مجبوری کی حالت میں کر رہے ہیں، تو اس لیے اس کا حکم مسح علی الخفین کی طرح نہیں ہے، اس میں کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے، وقت کی مدت نہیں ہے، بلکہ آپ جب تک کہ صحت یاب نہیں ہوں گے، آپ کا زخم جب تک کہ چنگا نہیں ہوگا، آپ شفا یاب جب تک کہ نہیں ہوں گے، اس وقت تک برابر آپ مسح کرتے جائیں گے، جب کبھی وضو کریں گے مسح کریں گے، آپ کو پٹی نکال کر وضو کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا اس مسح کے لیے کوئی مدت مقرر نہیں ہے۔ یہ کچھ باتیں ہوئی اس کی، اور بھی کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ ہم بیان کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ 1-2 سوال اگر ہیں تو آپ پوچھ لیجئے۔ وہ صاحب کے جانشین بانی درس حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت مولانا حافظ قاری محمد ولی اللہ شریف ادریس صاحب تشریف لائے ہیں، تو مول صاحب کے جانشین ہونے کے حیثیت سے ہم ان سے کچھ 2-4 کلمات سننے کی خواہش کریں گے، اس لیے 1-8 سوال ہے تو انشاءاللہ ہم اس کا جواب دے کے ختم کر دیتے ہیں۔ جی مناسب نہیں ہے، وہ حضور کا نام پورا ہی لکھنا چاہیے، لکھے تو پورا ہی لکھنا چاہیے، لیکن اب آج کل کے حالات اگر کوشش کرنی چاہیے جتنا ہو سکے حضور کے نام کو، دوسرے اور چیزوں میں آپ
کم زیادہ کر لیجئے، لیکن حضور کے نام کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو کم نہ کیا جائے، اس کو مکمل لکھنے کی کوشش کی جائے۔ اب یہ ہے کہ بسا اوقات اب آج کل ڈیجیٹل سسٹم ہو جانے کی وجہ سے خانے وغیرہ کم رہتے ہیں، باکسز بنے ہوتے ہیں، وہاں ایسا کوئی مسئلہ ہے، کوئی دشواری ہے تو بات ایک الگ ہے، لیکن نارمل عام حالات میں اس کا خیال رکھیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔